آئی کہ وہ طاقتور جو مجھے نہیں دبا سکتے، خدا کے فضل سے انہوں نے غلط آدمی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جس طریقے سے مجھے کر کے ویڈیو بنائی گئی، فیصل، فہیم اور ایاز کو ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے اس کو بھی کیا جائے۔ پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی، عدل انصاف کی ہوگی، کے پولیٹیکل ونگ اور ان بدماشوں کی نہیں ہوگی۔ کے لوگوں، تمہارے پاس سب کی فائلیں ہیں، یہ کے ڈر سے رکنے والا انسان نہیں۔ میں تو ہر وقت زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں۔ اس عمر کے اندر سن لو میرے پاکستان کے لوگوں، میری بچیوں، میرے بیٹوں، میں جب سوتا ہوں تو 15 منٹ کے بعد جو ہے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا گناہ کیا ہے، کیا ایک ٹویٹ یہ میرا جرم تھا اور اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے کہ زندہ لاش کی طرح روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں۔ اس لیے آج اس بڑی عمارت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے، اخلاق بھی اور طاقت بھی اس آئین نے دی ہے۔ حالانکہ مقتدر ادارے اس آئین کے تابع نہیں، وہ بالاتر ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے خدا کے فضل سے پاکستان کا ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا عمر فاروق کے عدل کا نظام جو ان عدالتوں میں نافذ ہے، ان مقتدر ادارے جو اس آئین کے اوپر ہیں، وہ مجھے انصاف دلا سکیں گے؟ ایک سینیٹر کو، سٹنگ سینیٹر کو، باپ، نانا اور دادا کو انصاف دلا سکیں گے یا نہیں؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے، دنیا کے اندر جائے گا یہ انشاءاللہ تعالی۔ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، پاکستان کی باقی ماؤں کی طرح میری ماں بڑی غیرت مند تھی اور اس حد تک غیرت مند تھی اور مجھے اس سے اتنا پیار تھا کہ جب وہ میرے پاس امریکہ جاتی تھی، میرا خاندان جانتا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جانتی ہیں، یا وہ پاکستان میں ہوتی تھی، جب لان میں سفر کرتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں انتظار کرتا تھا کہ وہ تھک جائے، اور جب وہ چارپائی پہ لیٹتی تھی تو میں اس کے پاؤں دبانے کے بہانے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس کے تلے زبان سے چاٹتا تھا، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت جو ہے یا آخری تمہاری نجات ماں کے قدموں کے نیچے، اس لیے اس زبان نے اپنی ماں کے تلے جو ہیں یہ چاٹے ہیں۔ یہ کے ڈر سے، کے ڈر سے رکنے والا انسان نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں سلیمان تاثیری، نواز شریف نہیں، چھوٹا انسان ہوں، لیکن میری غیرت، میری نفرت، اس کا اندازہ لگائیں۔ جب تک میرے مجرم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پورے پاکستان کے وکلاء کو، پارلیمنٹیرین کو، میری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرا کیس ہیومن رائٹ کا کیس ہے، میرا کیس سینئر وکیل کا کیس ہے، میرا کیس سینئر پارلیمنٹیرین کا کیس ہے، میرا کیس باپ، نانا اور دادا کا کیس ہے۔ یہ تمہارے لیے، میرے قابل قدر ان ججوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا اس اسلام آباد کے اندر جو ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، جس کے سارے شواہد موجود ہیں، مجھ کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ اور میں اس لیے ان بڑی عدالتوں کے اندر بڑے ججوں سے مخاطب ہوں
قابل قدر ججوں سے مخاطب ہوں جو باپ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور عدل و انصاف کے محافظ بھی ہیں، کہ اگر اس ٹیسٹ کیس کے اندر میرے مجرم سامنے نہ آئی کہ وہ طاقتور جو مجھے نہیں دبا سکتے، خدا کے فضل سے انہوں نے غلط آدمی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، انہوں نے ایک باز ضمیر پاکستان کے شہری پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کاش میں یہ کہہ سکتا، لیکن میں اور میرا خاندان جس کرب سے گزر رہے ہیں جائز نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے مجھے کر کے ویڈیو بنائی گئی، فیصل، فہیم اور ایاز کو ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے اس کو بھی کیا جائے پوری قوم کے سامنے، تاکہ پھر کوئی تالا آزما طاقتور اس قانون سے بالا طاقتور میری کسی بیٹی پر ہاتھ نہ ڈال سکے، اس ملک کے بیٹے پہ ہاتھ نہ ڈال سکے۔ لیکن میرے نزدیک وہ جرم ہے، اس لیے کہ جس کرب سے میں گھنٹے میں مرتا ہوں اور گھنٹے میں زندہ ہوتا ہوں، میرا پورا خاندان، میری بچیاں، نواسیاں، پوتیاں جس کرب سے گزر رہی ہیں، انہوں نے گھر پہ آ کر ایک سینیٹر کے چوری کی۔ میں نے اپنی پٹیشن کے اندر لکھا جو آپ کو دوں گا، مجھے نہیں چاہیے جو کچھ لے گئے۔ چیف جسٹس صاحب، میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو چیزیں لے کے گئے میں نے معاف کی۔ میں نے یہی چیز ڈی جی ایف آئی اے کو کل ٹیلی فون کر کے بھی یہ بتایا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سینیٹر کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ چوری کرتے ہیں تو کیا کیریکٹر ہے۔ مجھ پہ جو تشدد کیا ہے، میں نے اللہ کے واسطے ان کو معاف کیا، لیکن میری جو عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک پاکستان اور دنیا کی عدالتوں سے ان کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی عمارت پہ بیٹھے ہوئے بڑے ججز کا احساس بھی ہے، ان کا کردار بھی ہے، ان کا عزم بھی ہے کہ ملک کے خداداد پاکستان کے اندر اس آئین نے ان کو خلیفہ بنایا، اور مجھ کو ایز عوام کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے مجھ کو حکمران بنایا کہ میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کا حق ادا کروں۔ کون ہے وہ جو اس آئین سے ماورا طاقتور ہے؟ ہم نے اس کو عدالت کے اندر، اس عدالت کے اندر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار بھی، میرے ملک کی بیٹیاں اور بیٹے بھی، بیرون ملک پاکستانی بھی، اور پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی تو عدل انصاف کی ہوگی، آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ اور ان بدماشوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔